بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب قرب قیامت کا سور پہنچ جائے گا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی اس تباہی سے پہلے بہت ساری ایسی نشانیاں ہوں گی جو ظاہر ہو کر پوری ہوں گی، اور جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے دور میں مکمل ہو چکی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، قرب قیامت میں ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا۔ وہی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی، اور خانہ کعبہ کو کب اور کون گرائے گا، اور خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کا حلیہ اور شکل و صورت کیسی ہوگی، اور خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کے بارے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور قیامت کی اس نشانی کے پورا ہو جانے کے کتنے دیر بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کی جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک گھر ہے جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت رکھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر نازل فرمایا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور اس تعمیر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے، اور خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر آنے والے بے شمار مسلمانوں کے دلوں کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور دنیا کی ہر مخلوق اس کی طرف رخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جب تک قائم ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ ناظرین، قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی ایسا ہوگا جو خانہ کعبہ کو اپنی مفاد کے لیے گرا دے گا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی دولت کو حاصل کرنا ہوگا۔ خانہ کعبہ کو گرانے والا شخص دو چوٹی پنڈیوں والا کالا حبشی ہوگا۔ ناظرین، یہ شخص خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اور اس کے غلاف کو اتار دے گا، اور خانہ کعبہ کے تمام خزانوں کو لوٹ لے گا، جیسے کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہماری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو کہ جب تک وہ تم کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کی خزانوں کو سوائے اس حبشی کی کوئی نہیں نکالے گا۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جیسے کہ بخاری شریف کی یہ الفاظ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ہے اور چھوٹی ٹانگوں والا ہے، اور کعبہ کے پتھر کو اگاڑ اگاڑ کر پھینک رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی کی خلیے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کے سر پر بال نہیں ہوں گے اور اس کی جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ جوڑ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مزید نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص خانہ کعبہ کو لوہے کے ایک آلے سے شہید کرے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آخر کب گرایا جائے گا، اور ایسی نوبت کب آئے گی کہ جب یہ شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھول چکے ہوں گے اور خانہ کعبہ کو عزت و احترام سے نہ دیکھا جائے گا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی، اور اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی برباد کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو عربوں کی ہلاکت کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ اس کے بعد حبشہ سے ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر پھر کبھی آباد نہ ہوگا، اور یہی لوگ خانہ کعبہ کے خزانے کو لوٹ لیں گے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو گرانے والے شخص کا نام ذو السویقتین ہوگا۔ اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ دو چھوٹی پنڈیوں والا شخص ہوگا۔ ناظرین، اس طرح جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا اور اس کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور جب لوگوں کے درمیان خانہ کعبہ کی حرمت ختم ہو چکی ہوگی تو اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش
कोशिश की तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों के जरिए अपने घर की हिफाजत की और अब्राहा की लश्कर को खत्म कर दिया। लेकिन कुर्ब क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की हिफाजत क्यों ना करेगा और काबा को गिराने वाले शख्स कुर्ब क़यामत में काबा को गिराने में किस तरह कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बारे में रिवायत में आता है कि जब अब्राहा ने मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की तो उस वक्त मक्का मुकरमा में रहने वाले काफिर थे, लेकिन वो काबे की हुर्मत और इज्जत क्या करते थे और उन्होंने खाना काबा की हुर्मत को कभी पामाल ना किया। इसी वजह से जब खाना काबा में रहने वाले लोगों ने खाना काबा को हुर्मत दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब्राहा से खाना काबा को अबाबिल की लश्कर के जरिए बचा लिया और अब्राहा की फौज को हलाक करके रिश्ती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। और कुर्ब क़यामत में जो हबशी खाना काबा को गिराएगा वो इसी वजह से खाना काबा को गिराने में कामयाब हो जाएगा कि मक्का के मुकामी लोग जो इस वक्त मक्का मुकरमा में रहते होंगे खुद ही खाना काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे और उनकी नजरों में खाना काबा की कोई इज्जत बाकी न रहेगी और ना ही इस दौर में खाना काबा की ताज़ीम का कोई ख्याल करेगा। इस तरह जब लोग खाना काबा की ताज़ीम करना छोड़ देंगे तो ज़मीन में ज़लज़ले और आफात आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, खाना काबा को गिराने वाला ये हबशी और उसके साथ जो लोग भी शरीक होंगे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उन सबको तबाह और बर्बाद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए जिन बुराइयों की वजह से पहली कौमें हलाक हुई। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीही तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।